شب برات کی رات میں ہم کون سی عبادت کریں، کون سے نفل پڑھیں، کون سا وظیفہ کریں، کون سی تسبیح پڑھیں، توجہ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل سمجھ لیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ شب برات کی رات ہو تو ہم اس میں کون سی عبادت کریں، کون سی تسبیح پڑھیں، کون سا وظیفہ کریں، کون سے نفل پڑھیں، کون سے ذکر و اذکار کریں۔ اس کی ڈیٹیل ہم نے توجہ کے ساتھ سمجھ کے بالکل آسان الفاظ سے، تاکہ ایک ایک بات آپ کو کلیئر سمجھ آ جائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شب برات کی رات ہو یا اس کے علاوہ جو دیگر مبارک راتیں ہوتی ہیں یا ویسے نارمل عام جو راتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر آپ کوئی بھی نفلی عبادت کرنا چاہیں تو وہ بالکل جائز ہوتی ہے۔ آپ نفل پڑھنا چاہیں، ان نفلوں کے اندر آپ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص ایک بار یا ایک بار سے زیادہ بار پڑھنا چاہیں تو بالکل جائز ہوتا ہے۔ کوئی بھی تسبیح پڑھنا چاہیں جائز ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شب برات کی رات ہے تو اس میں آپ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا حنان یا منان، درود پاک، استغفر اللہ، آیت الکرسی، اس کے علاوہ جو دیگر ذکر و اذکار ہیں جو آپ کرتے ہیں روٹین میں بھی جو کرتے ہیں آپ، مثال کے طور پر صبح کے وقت کوئی آپ تسبیح پڑھتے ہیں، شام کے وقت پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد آپ کوئی تسبیح پڑھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر تسبیح فاطمہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ شب برات کی رات میں بھی اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے بڑا یا لمبا کوئی درود پاک کے درود ابراہیمی نہیں پڑھنا تو آپ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ والا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شب برات کی رات میں آپ کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں، کوئی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو وظیفے آپ کو بتائے جاتے ہیں، خود میں نے بھی جیسے پہلے کئی ویڈیوز بنائی ہیں تو وہ اس لیے نہیں بتائے جاتے کہ وہ والا وظیفہ کرنا فرض، واجب ہے یا لازم ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم کسی چیز کو، کسی نفلی عبادت کو لازم قرار ویسے بھی دے ہی نہیں سکتے۔ وہ اس طرح بولا جاتا ہے کہ اگر آپ اس طرح پڑھ لیں گے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے پڑھنا چاہیں یا اس کے علاوہ آپ کوئی اور عبادت کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ اگر پوری رات عبادت نہیں کرتا، صرف 2 نفل پڑھتا ہے، عشاء کی نماز اس نے پڑھ لی ہے، اب صرف وہ 2 نفل پڑھتا ہے اور پڑھ کے سو جاتا ہے تو ان 2 نفلوں کا بھی اللہ کی رحمت سے اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اب جتنی عبادت کرتے جائیں گے اتنا ثواب بڑھتا جائے گا۔ مثال کے طور پر 4 نفل پڑھ لیتے ہیں، 6 پڑھ لیتے ہیں، 8 پڑھ لیتے ہیں، 10 پڑھ لیتے ہیں، 12 پڑھ لیتے ہیں، ساری رات کوئی پڑھتا رہتا ہے تو جو جتنی زیادہ عبادت کرے گا اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح تسبیح والا معاملہ ہے کہ آپ بیٹھ کے استغفر اللہ، استغفر اللہ، جیسے بعض ہمارے افراد ہوتے ہیں یا عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بیچاری پڑھی لکھی نہیں ہوتی تو وہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ہم کیا پڑھیں، وہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا اور نوافل بھی ان کو کما حق ہو صحیح طریقے سے پڑھنے نہیں آتے ہوتے، کیونکہ نماز اس طرح طریقے سے صحیح طریقے سے یاد نہیں ہوتی، تو نماز بھی وہ یاد کرنے کی کوشش کریں، اپنے معاملات باقی جتنے ہیں ضروری جو مسائل ہیں ان کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن مثال کے طور پر وہ اگر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ یہ پڑھتی رہتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی فضل سے ان کو اس کا بھی بڑا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتی رہتی ہیں، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ یہ پڑھتی رہتی ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی بڑا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ بول رہا ہوں کہ مثال کے طور پر جن کو کچھ بھی نہیں آتا، ان کو قرآن پاک بھی پڑھنا نہیں آتا، دے کے پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ سیکھنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ کوئی تسبیح کرتے ہیں، وہ الحمدللہ، 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 الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا پورا کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، استغفر اللہ، یا درود پاک، یا کوئی بھی تسبیح جو آپ کو آتی ہے، جو تسبیح آپ کو آتی ہے، جو روٹین میں آپ پڑھتے ہیں وہی تسبیح، وہی ذکر، وہی وظیفہ آپ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ شب برات کی رات میں وہ ورد وظیفہ کر لیتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پھر بھی آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ یعنی کہ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں آپ کوئی بھی عبادت کر لیں، کوئی بھی نیک کام کر لیں، کسی بھی نیک کام میں مصروف ہو جائیں، کوئی بھی آپ کا نیک کام ہو، اس نیک کام کا اجر و ثواب انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ اور جیسے احادیث موجود ہیں کہ اللہ پاک اس رات میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اگر ہم بیٹھ کے تسبیح بھی پڑھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا نام بھی ان بخشش پانے والوں میں سے آ جائے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم بھی بخشش طلب کرنے والوں میں ہمارا بھی نام شمار ہو جائے۔
تو جو وظیفہ سیدھی سادی بات یہ ہے، جو تسبیح آپ کرنا چاہیں آپ کر لیں، جو وظیفہ آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ لیں، نفل آپ جتنے پڑھنا چاہتے پڑھ لیں، زیادہ نہیں پڑھے جاتے تو مشورہ میں بول رہا ہوں کہ کم از کم 2 لازمی پڑھ لیں خلوص نیت کے ساتھ. اور اس کی نیت آپ یوں کر لیں، 2 رکعت نفل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اکبر کہہ کے نماز کو سٹارٹ کریں، سبحانک اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر الحمدللہ پڑھ لیں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ لیں، اور بسم اللہ پڑھ کے آپ قل هو اللہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھ لیں. زیادہ بار نہیں پڑھنی، ایک بار ہی پڑھ لیں، ایک بار پڑھ لیں. اس کے بعد رکوع کر دیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، اس کے بعد پھر رکوع سے سر اٹھائیں، ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھیں. اس کے بعد سجدے کریں 2، ایک رکعت ہو گئی، دوسری میں آپ کھڑے ہو، دوسری رکعت میں پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد الحمدللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھیں، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ سورت پڑھ لیں، وہی قل هو اللہ پڑھ لیں چاہے ایک بار. رکوع اور سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جائیں، التحیات پڑھ لیں، درود پڑھ لیں، دعا پڑھ لیں، اور سلام پھیر کے اپنی 2 رکعتوں کو مکمل کر لیں. یہ میں مشورتاً بول رہا ہوں کہ کم از کم کوئی زیادہ نہیں کر سکتا، بیمار ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا پھر جو بھی معاملہ ہے، مصروفیت ہے، کچھ بھی ہے. ویسے تو زیادہ ٹائم نکالنا چاہیے عبادت کے لیے اس رات خاص طور پر، باقی تو ہر رات عبادت کرنی چاہیے جتنی ہو سکے جس سے، لیکن کم از کم اس طرح 2 نفل پڑھ لیجیے گا. باقی کوئی زیادہ پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، ساری رات کوئی عبادت میں گزارے تو بہت اچھی بات ہے. اور ہو سکے تو اگلا 15 شعبان کا جو دن ہوگا اس میں روزہ رکھ لیں. جیسے ابھی 2024 میں پاکستان میں جو شب برات کی رات ہوگی وہ ہوگی اتوار اور پیر کی درمیانی رات. 2024 کا بتا رہا ہوں، اتوار اور پیر کی درمیانی جو رات ہوگی یہ شب برات کی رات ہے. تو اس رات میں روزہ رکھ لیں، اتوار اور پیر کی درمیانی رات کا، اور وہ رات کو عبادت کر لیں، اتوار اور پیر کی درمیانی رات میں عبادت کر لیں، اور پیر والے دن کا روزہ رکھ لیں اگر ہو سکے تو. روزہ رکھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ نفلی روزہ ہے. اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر نہیں رکھتے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو اگر آپ رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے ثواب بہت زیادہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اور بخشش پانے والوں میں ہمارا نام ہوگا. اور ایک بات میں لاسٹ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو بھی آپس کے معاملات ہوتے ہیں، رشتہ داریوں میں، بہن بھائیوں میں، ماں باپ سے یا رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے لڑائی جھگڑے والے، ناراضگیوں والے معاملات، وہ تو ویسے کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے. لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ بنا ہو، کوئی مسئلہ ہوا تھا، ایسا معاملہ پیش آیا تھا، تو اس سے معافی مانگ لی جائے، معافی مانگ کے صورت صفائی والا معاملہ کر لیا جائے. اس کی غلطی تھی، چلو آپ معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے. تو یہ رات ہو، اس رات سے پہلے، اس کے علاوہ کبھی بھی زندگی میں کبھی کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے، کسی کو دکھ دیا تھا یا کسی نے آپ کو دیا تھا، تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں. یہ وہ رات ہے، خاص رات ہے، جس میں روایتوں میں موجود ہے کہ بعض افراد ایسے ہیں جن کی اس رات میں بخشی نہیں ہوتی. جیسے شرابی کے بارے میں موجود ہے، زانی کے بارے میں موجود ہے، مشرک کے بارے میں موجود ہے، اس کی تو ویسے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دیگر چند افراد بھی احادیث میں موجود ہیں کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی. لیکن اس میں بھی قید یہ ہے کہ وہ اپنی توبہ اگر کر لیں تو ان کی بخشش ہو جائے گی. مثال کے طور پر کوئی زانی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، اس طرح ہے، اور وہ اپنے اس گناہ پر قائم ہے، تو تب اس کی بخشش نہیں ہوگی، تب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ بھی اس سے ہوا ہے، اب اس کو اس پر ندامت ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہتا ہے، اب توبہ کرنا چاہتا ہے، تو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اور دوبارہ وہ گناہ نہ کرے. تو وہ بندہ چاہے اس نے شراب والا گناہ ہوا، زنا والا گناہ ہوا، یا اس کے علاوہ کوئی بھی اس سے گناہ سرزد ہوا تھا، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر خلوص دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، اور اس کی اس رات بھی توبہ قبول ہو جائے گی. یہ جو کہا جاتا ہے نا، روایتوں میں موجود ہے کہ فلاں بندہ ہے بغض رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، اور قاتل، شراب پینے والا، زانی، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے گناہ پر اسی طرح قائم ہیں، انہوں نے اپنے گناہ سے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی اللہ کی بارگاہ میں، تو ان کی توبہ اس رات میں قبول نہیں ہوتی، تو ان کی دعا اس رات میں قبول نہیں ہوتی. مطلب ان کی دعا اس رات میں قبول نہیں ہوتی. توبہ تو اس رات میں بھی کریں گے تو قبول ہو جائے گی. مثال کے طور پر پہلے ان سے گناہ ہوئے بہت سارے، انہوں نے توبہ نہیں کی، لیکن اس رات میں اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اے اللہ ہم تم سے بخشش مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، ہم اس پر نادم ہیں، ہم سے بہت بڑے جرم ہو گئے، ہم تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، ہمیں بخش دے.
تو اس رات میں بھی اگر کسی اپنے بڑے سے بڑے جرم کی کوئی بخشش مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ان گناہوں سے توبہ نہیں کی، ان گناہوں پر قائم ہے، تو وہ اس رات میں اگر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور ان افراد کے علاوہ جو لوگ ہیں، اللہ پاک ان کی ہر دعا کو ان راتوں میں قبول فرماتا ہے۔ جیسے روایت میں موجود ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا، دعا قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک رات شب برات کی رات ہے، رجب کی پہلی رات ان میں موجود ہے، 2 راتیں ہو گئی۔ تیسری رات عید الفطر کی رات، یعنی صبح عید ہوتی ہے تو اس سے پہلے آنے والی جو رات ہوتی ہے اس میں بھی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ عید الاضحیٰ کی جو رات ہوتی ہے، بڑی عید کی رات، یعنی جس دن صبح عید ہے اور اس سے پہلے جو ایک رات ہے، اس میں بھی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جمعہ اور جمعرات کی جو درمیانی رات ہوتی ہے، یہ ہر ہفتے میں جو جمعہ آتا ہے، جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات میں بھی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں شب برات میں خاص طور پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کسی کو ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔